بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، رمضان کی عبادات میں سے ایک بہت ہی خاص عبادت جسے ہم اعتکاف کا نام دیتے ہیں، اصل میں اعتکاف ہے کیا؟ انسان اپنا گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے دوستوں یاروں کو چھوڑ کر، بلکہ اپنے تمام کے تمام دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر صرف عبادت کے لیے، صرف اللہ کی بندگی کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ خاص طور پر اپنے آپ کو مسجد کے اندر روک کے رکھنا، اس کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو دنیاوی تعلقات سے توڑ کر رب کے تعلقات سے، رب کی رضامندی اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لینا، مسجد میں روکے رکھنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ تو اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کے آخری عشرے میں ثابت ہے، یعنی نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں ضرور اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو دنیاوی تعلقات سے، گھریلو تعلقات سے الگ کر کے مسجد میں اپنے آپ کو خاص کر لیا کرتے تھے، صرف اور صرف عبادت کی نیت کے ساتھ۔ اعتکاف اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 10 دن کا اعتکاف ہی کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، اس سے پچھلی دفعہ جب آپ نے آخری مرتبہ اعتکاف کیا تو اس دفعہ آپ نے 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اس لیے کم از کم 10 دن اور اس سے زیادہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت ہی خاص عبادت ہے اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ جب بندہ اس نیت سے اعتکاف کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مسجد کے اندر بند کر لیتا ہے، روکے رکھتا ہے، تو اسے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ عبادت کرتا رہے اور لیلۃ القدر اور شب قدر کو پا لے اور اس کے ثواب کو حاصل کر لے۔ لیلۃ القدر کا ثواب ملنے کے اسے زیادہ امکان ہوتے ہیں، اور اسی طرح اعتکاف ایک الگ عبادت ہے، اس کا بھی ثواب اس کو ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف بہت پیارا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، ضرور کیا جائے۔ اب ایک اس کے اندر وضاحت درکار ہے، وہ یہ ہے کہ اعتکاف ہوتا کہاں پہ ہے؟ تو قرآن کا فیصلہ ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اگر تم نے اعتکاف کرنا ہے، تم نے اس نیت سے الگ تھلگ ہونا ہے دنیاوی تعلقات سے، گھریلو تعلقات سے، تو پھر فی المساجد، پھر مسجدوں میں الگ ہو جاؤ، مسجدوں میں اعتکاف کرو۔ اب یہ مطلق لفظ ہے، اس کا معنی بھی مطلق ہی ہوگا، اس کا اطلاق مردوں اور عورتوں دونوں پر ہوگا۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد کے علاوہ اپنے ہی گھر کے کسی کونے میں یا کسی کمرے میں مختص ہو جائے اور اپنے آپ کو وہاں اعتکاف کی نیت سے روکے رکھے، بلکہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ مرد بھی مسجد میں اعتکاف کریں، عورتیں بھی مسجد میں کریں۔ اب بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے تو مسجد میں اعتکاف کی جگہ کیسے بنائی جائے، کیونکہ وہاں پر تو مرد ہوتے ہیں۔
اب ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ جہاں پر مسجد کے اندر جہاں پر عورتیں اپنا جمعہ پڑھتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں، عورتوں کے لیے مسجد کا جو حصہ مختص کر دیا گیا ہے وہاں پر اعتکاف کے لیے بھی مختص جگہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں اور مردوں سے گزارش یہی ہے کہ وہ اعتکاف کی عبادت ضرور کریں، اور وہ 10 دن کا کم از کم اعتکاف کریں۔ اگر اس سے زیادہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اعتکاف مسجد میں ہی کریں، کسی اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔